دوستوں کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ کو وقت کی سرحدیں عبور کرنے کا موقع مل جائے اور آپ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس زمین پر قدم رکھیں تو آپ کو کیسی دنیا دکھائی دے گی؟ شاید پہلی نظر میں آپ حیران رہ جائیں۔ وسیع سلطنتیں، فلک بوس عمارتیں، شاہی دربار، رونق سے بھرے بازار، ہزاروں میل طویل تجارتی راستے اور انسانی تہذیب کی ظاہری عظمت اور شان و شوکت، اس کو سب کو دیکھ کر آپ کہہ اٹھیں گے یہ تو ایک ترقی یافتہ دنیا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں ایک عجیب حقیقت سکھاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی ترقی یافتہ تہذیب حقیقت میں روشن نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ انہی عظیم شہروں کی کسی ایک گلی میں کھڑے ہو کر ایک غلام سے پوچھتے کیا تم آزاد ہو تو شاید وہ خاموش ہو جاتا۔ اگر آپ کسی یتیم بچے سے پوچھتے کیا اس دنیا میں تمہارا بھی کوئی ہے تو اس کی خاموش آنکھیں آپ کو وہ جواب دیتی جو الفاظ نہ دے پاتے۔ اگر کسی مظلوم عورت سے پوچھتے کیا تمہیں انصاف ملتا ہے تو شاید اس کی آہو پکار پورے معاشرے کی تصویر بن جاتی۔ انسان نے دوستو زمین کو فتح کرنا سیکھ لیا تھا لیکن اپنے نفس کو نہیں۔ شہر آباد ہو رہے تھے لیکن دل ویران ہوتے جا رہے تھے۔ علم بڑھ رہا تھا لیکن حکمت کم ہوتی جا رہی تھی۔ طاقت بڑھ رہی تھی لیکن رحم کم ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انسان نے دنیا کو سنوار لیا ہے مگر اپنی روح کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ اور جب زمین ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی جہاں انسان اپنی اصل منزل سے دور ہونے لگا، تب آسمان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے صرف ایک قوم یا ایک خطے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک ایسے سفر میں جو صرف تاریخ کا سفر نہیں بلکہ ہدایت، تہذیب، انسانیت اور رحمت کے سفر کا آغاز ہے۔ دوستو یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سیریز، اور یہ اس کی پہلی قسط ہے۔ لیکن اس عظیم داستان کا آغاز ہم ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کریں گے، کیونکہ ہر طلوع آفتاب سے پہلے ایک رات ہوتی ہے اور ہر عظیم انقلاب سے پہلے ایک ایسا ماحول جس نے اس انقلاب کو ناگزیر بنا دیا ہو۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے دنیا کو کیوں اور کیسے بدلا تو ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دنیا کی حالت کیا تھی، انسان اس وقت کہاں کھڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی وقت اور اسی سرزمین کا انتخاب کیوں فرمایا۔ آئیے پہلے اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ 6 صدی عیسوی ہے۔ اگر آپ اس زمانے کے کسی دانشور یا تاریخ دان سے پوچھتے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں کون سی ہیں تو جواب میں صرف 2 نام سنائی دیتے، روم اور فارس۔ روم اپنی منظم فوج، مضبوط قوانین، شاندار شہروں اور وسیع سلطنت کے باعث دنیا کی ایک عظیم طاقت تھا۔ دوسری طرف فارس تھا جہاں شاہی اقتدار اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم تھا۔ سونے سے آراستہ محلات، طاقتور لشکر اور ایسی حکومت جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ اگر کوئی زمانے میں مستقبل کی پیش گوئی کرتا تو شاید یہی کہتا کہ آنے والی صدیوں کی تاریخ روم اور فارس ہی لکھیں گے۔ لیکن تاریخ کا دوستو ایک ایسا اصول بھی ہے جسے انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے مگر فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دنیا کی نظریں روم اور فارس پر جمی تھیں لیکن آسمان کی نگاہ ایک اور سرزمین پر ٹھہری تھی، ایک ایسی سرزمین جہاں نہ کوئی شہنشاہ تھا، نہ کوئی عظیم سلطنت تھی، نہ سنگ مرمر کے محلات تھے، نہ دریا، نہ سرسبز میدان، اگر تھا تو صرف ریگستان، سنگلاخ پہاڑ، قبائل اور صدیوں پرانے تجارتی راستے تھے۔ دوستو یہ تھا جزیرۃ العرب۔ پہلی نظر میں شاید یہ دنیا کے نقشے کا ایک غیر اہم کونا لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ ظاہری طاقت کے تابع نہیں ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان امکانات ختم ہوتے دیکھتا ہے وہیں سے رب العالمین اپنی عظیم ترین تبدیلیوں کا آغاز فرماتا ہے۔ اور اسی جزیرت عرب کے قلب میں ایک خاموش وادی تھی، چاروں طرف جس کے پہاڑ تھے، درمیان میں ایک سادہ سا شہر تھا جس کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ فوج، نہ شاہی خزانے۔ اس شہر کا نام تھا مکہ۔ اگر کوئی مسافر پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہوتا تو شاید اسے یہ ایک عام صحرائی شہر محسوس ہوتا، لیکن اس وادی کی اصل اہمیت اس کی عمارتوں میں نہیں تھی۔ اس کے درمیان ایک ایسا گھر موجود تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ، وہ گھر جس حقیقت کا اعلان تھا کہ سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔
صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد دوستو نسلیں بدلتی رہیں، وقت نے بہت کچھ تبدیل کر دیا، مگر یہ گھر باقی رہا، اس کا احترام بھی باقی رہا، لیکن اس کا جو اصل پیغام تھا وہ دھندلا گیا۔ لوگ زیارت کے لیے آتے تھے مگر اپنے ساتھ بت بھی ساتھ لے آتے تھے، یعنی توحید کی نشانی آہستہ آہستہ شرک کے ماحول میں گر گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں انسان کی سب سے بڑی طاقت اور کمزوری ایک ساتھ موجود تھیں، اور شاید یہی تضاد ہمیں اس پوری داستان کو سمجھنے کی کنجی فراہم کرتا ہے۔ مکہ ایک منفرد شہر تھا، ایسا کہ یہ کسی سلطنت کا دارالحکومت بھی نہیں تھا، لیکن پورا عرب اسے جانتا تھا۔ یہاں کسی بادشاہ کا محل نہیں تھا، مگر کائنات کے قبائل اس شہر کا احترام کرتے تھے۔ یہاں کوئی مستقل فوج نہیں تھی، مگر اس وادی کی حرمت کو پامال کرنا آسان نہ سمجھا جاتا تھا۔ جنوب سے یمن کے قافلے، شمال سے شام کے قافلے، مشرق سے عراق اور مغرب سے ریڈ سی کے ساحلی علاقوں سے آنے والے تاجر سب کسی نہ کسی موسم میں اس وادی کا رخ ضرور کرتے تھے۔ یہ صرف تجارت کا مرکز نہیں تھا دوستو، یہ ملاقاتوں کا مرکز تھا، خبروں کا مرکز تھا، شاعری کا مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا مرکز تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب تبدیلی آ چکی تھی۔ لوگ خانہ کعبہ کا احترام تو کرتے تھے مگر اس کے پیغام کو بھول چکے تھے۔ یہی انسان کی تاریخ کا مستقل المیہ رہا ہے۔ کئی مرتبہ انسان مقدس نشانیوں کو تو سنبھال لیتا ہے، لیکن ان کے اصل مقاصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا تھا۔ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن اس کے گرد ایسے معبود رکھ دیے گئے تھے جو نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ نفع پہنچا سکتے تھے، نہ نقصان۔ یہ صرف مکہ کی کہانی نہیں تھی دوستو، یہ انسان کی اس کمزوری کی کہانی تھی کہ جب وہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم دور جاہلیت کو صرف شرک کی کہانی سمجھ لیں تو شاید ہم اس معاشرے کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں۔ اسلام نے عربوں کی ہر چیز کو ختم نہیں کیا، بلکہ بہت سی خوبیوں کو باقی رکھا، انہیں پاکیزہ بنایا اور صحیح سمت دی۔ وہ مہمان نوازی کرتے تھے، مسافر ان کے خیموں میں پہنچ جائے تو اسے عزت دی جاتی تھی۔ وہ وعدہ نبھانے کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری اپنے زمانے کی بہترین ادبی روایت تھی۔ ان کی زبان میں ایسی بلا کی فصاحت تھی کہ الفاظ دلوں میں اتر جاتے تھے۔ وہ بہادری کو پسند کرتے تھے، اپنے قبیلے کے لیے جان دینے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ یہ سب خوبیاں اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایسی خامیاں بھی تھیں جو پورے معاشرے کو زخمی کر رہی تھیں۔ قبائلی تعصب تھا، اتنا شدید کہ حق اور باطل کا فیصلہ بھی اکثر رشتے اور قبیلے کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ انتقام ایسا لیا جاتا تھا کہ معمولی جھگڑا بھی نسلوں تک جاری رہتا۔ طاقتور کمزور پر ہمیشہ ظلم کرتا، اور کمزور کے پاس انصاف حاصل کرنے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہ ہوتا۔ کچھ علاقوں میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرم سمجھا جاتا، اگرچہ تمام عرب ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ظلم اتنا سنگین تھا کہ قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ دنیا جان لے کہ انسان جب ہدایت سے دور ہوتا ہے تو کہاں تک گر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس میں دوستو روشنی بھی موجود تھی اور اندھیرا بھی، سخاوت بھی تھی اور سنگ دلی بھی، شاعری بھی تھی اور جہالت بھی، غیرت بھی تھی اور ساتھ عورت پر ظلم بھی تھا۔ گویا انسانی فطرت کے دونوں رخ ایک ہی معاشرے میں جمع ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس دور کو صرف معلومات کی کمی کا زمانہ نہیں کہا، بلکہ ایک ایسے طرز فکر کی علامت قرار دیا جو اللہ کی ہدایت سے دور ہو چکا تھا۔ اب دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہریں اور سوچیں کہ اگر آپ اس زمانے میں مکہ کی کسی پہاڑی پر کھڑے ہوتے تو آپ کو سب کچھ ارد گرد ایک معمول کے مطابق نظر آتا۔ بازار آباد نظر آتے، قافلے آ رہے ہوتے، قبائل اپنی زندگی میں مصروف نظر آتے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی خاموش وادی عرب بہت جلد پوری دنیا کی تاریخ کا مرکز بننے والی ہے۔ دنیا کی نگاہیں اب بھی روم اور فارس پر ٹکی تھی۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آنے والی صدیوں میں انہی دو عظیم سلطنتوں کے درباروں میں ایک ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا جو اس وقت ایک خاموش وادی میں ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ دوستو یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ اکثر وہیں سے آغاز فرماتا ہے جہاں انسان کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی، اور شاید اسی لیے تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد کسی شاہی محل میں نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ ایک ایسی وادی میں رکھی گئی تھی جہاں نہ کوئی تاج تھا، نہ تخت تھا، بلکہ صرف ایک خدا کا گھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی یاد دلاتا تھا اور جو اپنے حقیقی وارث کا منتظر تھا۔ دوستو کبھی کبھی تاریخ کے جو عظیم ترین واقعات ہوتے ہیں وہ کسی شور سے نہیں بلکہ بہت ہی خاموشی سے شروع ہو جاتے ہیں، اور مکہ
انہی خاموشیوں میں لپٹا ہوا ایک شہر تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، تاجر اپنے قافلوں کی تیاری کر رہے تھے، شاعر اپنی محفلوں میں کلام سنا رہے تھے، قبائل اپنے جھگڑوں اور اتحادوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مگر اسی درمیان میں کسی کو یہ معلوم تک نہ تھا کہ آسمان ایک حسین فیصلہ فرما چکا ہے جو ہمیشہ کے لیے اس پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صرف ایک تاریخی واقعہ سمجھنا اس کے حقیقی مقام کو کم کر دینے کے برابر ہے۔ یہ صرف ایک عظیم شخصیت کی ولادت نہیں تھی، یہ اس سلسلہ ہدایت کی تکمیل تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جسے حضرت نوح علیہ السلام نے آگے بڑھایا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استوار کیا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں تک پہنچایا، اور جو آخر کار اپنے کمال تک پہنچنے والا تھا۔ صدیوں سے انسانیت ایک ایسے رہنما کی منتظر تھی جو کسی ایک قبیلے کا نہ ہو، کسی ایک سلطنت کا نہیں، کسی ایک نسل کا نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ دوستو، اسی حقیقت کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للعرب، کہ صرف عرب والوں کے لیے رحمت، رحمت للقریش، کہ صرف قریش والوں کے لیے رحمت، مگر اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا، نہ کسی مخصوص قوم کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی تاریخ ہے، کیونکہ جہاں بھی عدل کی بات ہوگی، رحمت کی بات ہوگی، امانت کی بات ہوگی، صداقت کی بات ہوگی، انسانی وقار کی بات ہوگی، وہاں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ضرور نظر آئے گی۔ لیکن اس روشنی کے طلوع ہونے سے پہلے ایک آخری منظر باقی تھا۔ مکہ اپنی خاموش راتوں میں سو رہا تھا، پہاڑ اپنی جگہ قائم تھے، خانہ کعبہ اپنی پوری وقار کے ساتھ کھڑا تھا، اور کسی کو خبر تک نہ تھی کہ جنوب کی سمت یمن کی سرزمین پر ایک طاقتور حکمران اپنی فوج کو حرکت دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک ایسا لشکر جسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک ایسی چیز تھی جسے عرب نے پہلے کبھی میدان جنگ میں نہیں دیکھا تھا، یعنی ہاتھی۔ اس کا ارادہ صرف جنگ نہیں تھا، اس کا ارادہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مٹا دینا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ بعض گھروں کی حفاظت انسان نہیں کرتے، ان کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اب تاریخ ایک ایسے لمحے کے دہانے پر آ کھڑی تھی جس کا ذکر قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے والا تھا۔ اگلی قسط میں ہم اس غیر معمولی واقعے کا سفر کریں گے جسے دنیا عام الفیل کے نام سے جانتی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک عظیم لشکر اپنی ظاہری طاقت کے باوجود کیسے بے بس ہو گیا، اور پوری دنیا نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہیں سے ایک نئی صبح کا آغاز ہونے والا ہے، اور بہت جلد اسی خاموش وادی سے وہ آواز بلند ہوگی جو قیامت تک انسانیت کو پکارتی رہے گی، اے لوگو ایک اللہ کی بندگی کرو، اے لوگو ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ صرف دوستو ایک داستان کا آغاز نہیں ہے، یہ انسانیت کی نئی تاریخ کا آغاز ہے۔